لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا ٹینشن سے، میرا گھر نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میرا وہ نہیں ہے. میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے. اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے، ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ سکون سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی تقدیر. یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے، صرف اور صرف. تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے، وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس، اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں. اور کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا، اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس نے، وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا کہاں سے کرے گا؟ جب وہمی کا فون آتا ہے، وہمیوں کا، تو میں ان کو مسائل کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہمیوں کی باتیں سننے سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں وہمی نہ ہو جاؤں. حضرت وہ وضو نہیں ہو رہا، حضرت وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں، اور میں سوچتا رہتا ہوں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار یہاں سے، بند کر یار، کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے. بیمار کرو ڈاکٹروں کرو نا، ہم جو نارمل لوگ ہیں ہمارا ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا بات کر رہا تھا میں، کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا، وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں، وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے، اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس بھائی جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی، تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں. اللہ آپ کو ڈیفنس میں گھر دلا رہے ہے، وہاں رہ لو. اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالونی میں لیاری ندی کے قریب رہو، اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی. مچھر کا کر لو، جالیاں والیاں لگا لو، اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو. ٹھیک ہے نا، انجوائے کرو بس بھائی. اسی میں چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں. چرسیوں کے کپڑے دیکھیں آپ نے، پائپ کے نیچے اب تو ملتے نہیں، ہیروئن چرسی نہیں، ہیروئن یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ، اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے، اب نہیں ہوتے. پتہ نہیں سنا ہے خود کچھ حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ. دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی، پڑیا ملے گی، وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کی ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے، اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا، میں نے توبہ کی بھی ہے، پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے، ہیروئن میں پی بھی ہے، اس نے پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے. اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. کہہ رہے یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا، یا تو آپ اس کے منہ میں ہو یا وہ آپ کے منہ میں. لیکن کہہ رہے ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے، میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا، وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش. تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا محبوب، میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے. مجھے جنت مطلوب ہے، یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا، جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا. جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی. ایک بندہ آیا، میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے، میں کیا کروں، پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو، تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا، اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے، بڑے
پیر و مرشد. تو وہ استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے, بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میں یہ وہ بہت مشکل نا. مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ ٹھیک ہے نا. کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کوئی منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں, اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو اپنے نئے نقش نا, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی. تو ڈپریشن, پریشان, یہ ناشکری 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 ہر وقت کیا ہے, ناشکری. اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. اگر خوش رہو گے بھائی, یہاں جیسی تیسی مل گئی, جنت میں کیا مل جائے گی. اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا, حور ملے گی. جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو, وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا, اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا. کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں, بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں, کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں, بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں, با اخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے, بد اخلاق کو با اخلاق. تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. اور جنت کیا ہے, وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے, وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو. فرمایا مقصورات فی الخیام, خیموں میں بند کر دیا, تمہارے لیے بنایا گیا ان کو. تو گزارا چلاؤ بھائی, گزارا چلاؤ. سمجھ رہے ہو, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم, بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو کون حسین. بڈھے میں بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی, سب حساب. تو تھوڑے دن کی بات ہے, تو صبر کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں, گناہ کی طرف مت جاؤ, گناہ کی طرف مت جاؤ, اس کی ٹھکائی لگے گی. گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا, حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے. مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم, کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے, اللہ راضی ہو جائے. پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے, آپ کوشش کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا, یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں, کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے, بس خوش رہے انسان اس پہ. تو اب وہ قوم, اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ, اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے, جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, شہد کھایا کریں. ڈالڈا گھر سے نکال دیں. جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی, زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا, 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. ٹھیک ہے, اب گھی پکے گا ہمارے. بادام کھائیں. ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے, تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک, کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے, دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے. سب سے بڑا مرتبہ, کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا, کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے. یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نہ نہ نہ, بڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں, کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے, بادشاہ تھوڑا سا, تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, ہٹ کے, خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا, دال کھلائی ہم نے. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, دال پکی ہوئی تھی. پھر آیا, دال پکی ہوئی تھی. ایک دن آگے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. وہ مہمان بھی تنگ آ گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی, اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی صبر شکر والی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا.
اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی، بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری، وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا، تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں، کوئی بات اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے، وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی، وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو، ابا کو بتا دو، ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے، ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے، ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی. ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی، طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں، یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے، والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی، صبر شکر والی. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی، رویا اللہ کے سامنے، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا، زبان دے چکے ہیں، یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے، اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی. بس جائز ہے جانا، یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ، لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے، کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا، حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا، مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں 3-4 مہینے اس گھر میں کام کیا، کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے، تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں کی اہلیہ کی نہیں پڑتی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں، ضرورت تھی فون لگوایا، تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے، ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے. یہ تو اوپر لیول کا ہے نا، وہ یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ زیادہ اچھی بات ہے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا، حضرت نے فون لا کے رکھا، فرمایا کہ جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں، اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں، یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں، ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں، تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے، بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں، طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بھی ایسے ہی، ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں؟ تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا، یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا، تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا، میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے، مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو، پر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی، ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کے ایام میں ایک انڈے والا آیا، ٹھیک ہے نا، انڈے بیچ رہا تھا، تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا، بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے؟ بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے، ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے، بولو بھائی، نہیں تھے، لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکات والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا، دل میں بھی سمجھتا تھا
दिल में भी समझता था कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, दिल में भी यही था बहुत दिया है भाई। फरमाते थे कि मैं 2 वक्त की रोटी खा रहा हूं भाई, और क्या चाहिए, खाली रोटी भी काफी है, तो अल्लाह ने मुझे दाल भी दी है। इस पे सोच सोच के खुश होते थे कि दाल भी दी अल्लाह ने मुझे, वाह वाह सुभान अल्लाह, इतना खुश होते थे इस पे, दाल भी है। और अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाया करते थे, पूरे साल तनख्वाह से पैसे जमा कर करके ट्रेन का टिकट होता था, पूरे साल की तनख्वाह से काट काट के एक दफा का चक्कर लगता था, ये हालत थी। और फिर क्या हुआ है कि पौधों का बड़े मिजाज उनके, गुर्बत थी मगर मिजाज शाहाना था, ग्रीनरी का बड़ा शौक था, फूल लगाने का, पौधे लगाने का, खुशबुओं के इस्तेमाल का। तो पौधे लगाने के लिए ना उनके पास वो नहीं था, शॉवर नहीं होता वो पानी देने के लिए, उसमें पता नहीं क्या टेक्निकल चीज करके एक शॉवर बनाया था हजरत ने, था बड़ी सफाई सुथराई। तो क्या हुआ कि हजरत की अहलिया बीमार हो गई। मैं अहलिया का बताऊं कैसा तवक्कुल था। अहलिया बीमार हो गई, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनके जिस्म में विटामिन की कमी है, फल फ्रूट खाने को, फल फ्रूट तो मिलते ही नहीं थे हजरत को, गुर्बत में कहां फल खा सकते हैं। तो बताया कि इनको आप फल फ्रूट खिलाएं। क्या खिलाएं? ये मैं सिर्फ अपने शेख के वाकयात नहीं सुना रहा, मकसद ये है कि ऐसी जिंदगी गुजरेगी तो सेहत भी मिलेगी, बगैर सेब के आयरन आएगा आपके जिस्म में। और टेंशन वाली जिंदगी गुजारोगे ना, सेब के जूस भर भर के पी लो फिर भी आयरन की कमी खत्म नहीं होगी आप। फिर फरमाते मैं ले गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा इनको सेब खिलाएं, आम खिलाएं, ये खिलाएं, वो खिलाएं। फिर पैसे ही नहीं थे सेब खिलाने के। तो हजरत फरमाते हैं मैंने सोचा कि भाई डॉक्टर को अल्लाह ने जो इल्म दिया है ना वो उस हिसाब से सही बात कर रहा है, लेकिन अगर मेरी बीवी को सेब की जरूरत होती तो अल्लाह मुझे सेब के पैसे देते, जब नहीं है तो इसका मतलब अल्लाह वैसे ही आयरन की कमी इंशाअल्लाह पूरी कर देगा और अल्लाह उनको वैसे ही ठीक कर देगा। बीवी भी क्योंकि तवक्कुल वाली, फिर वही मिसाल अपनी और आपकी मिसालें आती है जहन में। हम होते कितने ताने सुनने को मिलते हैं भाई, अब कहीं से लेकर आओ, सेब लाओ, चोरी का हो कहीं से वो लेकर आओ। मैं तो कह रही थी खाने को नहीं है, दाल खाएंगे तो ये तो यही होगा ना, रोटी खा खा के तो आयरन कहां से पैदा होगा। डॉक्टर सारे कहते हैं सेब खाना जरूरी है और ये खाना जरूरी है, विटामिन की गोलियां खाना, जायदादें खाना भी जरूरी है, क्या क्या खा गए हैं मगर फिर भी कमी पूरी नहीं हो रही, फिर भी बीमार हैं। वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, 20-20, 25-25 साल के लड़कों के बाल सफेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अजीब हालत है यार, 30 साल का बंदा 50 साल का लग रहा है आज देखने, सब कुछ खा के भी ये हाल है। तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है। तो हजरत फरमाते हम आ गए, हमने कहा भाई हमारे पास तो नहीं है, बस इस अल्लाह वैसे ही पूरी कर देगा। अल्लाह ने कर दी। वो माशाल्लाह अब तक जिंदा है, 90 साल तो मेरा ख्याल है उनकी उम्र उनकी अहलिया की हो गई, जिनमें विटामिन की कमी थी, ठीक है ना। 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है माशाल्लाह, और होश व हवास में अल्लाह उनकी उम्र में और ज्यादा बरकत दे। हजरत का इंतकाल हो गया, वो फिर भी जिंदा है। तो फिर अल्लाह ने 60 साल की उम्र के बाद हजरत को क्या दिया, हजरत की जमीनें थी वो बिकी हैं और कुछ विरासत मिली, बहुत अल्लाह ने पैसा दिया। फिर इतनी दौलत आई हजरत के पास, फिर हजरत ने स्टाइल अपना चेंज कर दिया। जो मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई जब तक नहीं है तो दाल रोटी खाओ, जब है तो फिर उसी हिसाब से खाओ जब अल्लाह दे रहा है। फिर जो नोट आते थे हजरत के पास, दौलत की मोहब्बत फिर भी नहीं थी, तो हजरत ने बहुत सारा पैसा लगा दिया अलायंस में। वो ज़िया-उल-हक के दौर में एक अलायंस वाले निकले थे, वो सारा पैसा डूब गया। डूबा है तो हजरत की पेशानी पर इतना सा भी बल नहीं आया, पर जरा भी परेशान नहीं हुए। जबकि जिन लोगों के पैसे उस वक्त डूबे थे उनमें से बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए। तो हजरत ने उनका नाम रखा शुहदाए अलायंस, शुहदाए अलायंस। ये अलायंस वालों को, और हजरत फरमाते थे कितनी घटिया मौत है, पैसे छिन गए तो मर गए, क्या दिखाओगे मुंह अल्लाह को। अल्लाह कहेगा खाने को रोटी तो मिल रही थी, सर छुपाने की जगह तो थी। तो हजरत का बहुत सारा पैसा डूब गया, मगर हजरत पर ऐसे जरा बराबर भी पेशानी पे लकीर नहीं आई। क्यों? वो कहते थे यार रहने के लिए घर तो है ना, और खाने के लिए रोटी तो मिल रही है, तो वो तो वैसे ही मुसाफिर खाना है, साथ थोड़ी लेके जाना है, ठीक है ना, ऐसे ही खुश है। जो हजरत के साथ उस वक्त थे ना, वो कहते हैं कि हमने इतना ज्यादा किसी में हौसला नहीं देखा, इतनी बड़ी रकम डूब गई हो और बड़े आराम से बैठे हुए हो, बड़े आराम से, कुछ हो ही नहीं रहा। हजरत घर को घर कहते ही नहीं थे, मुसाफिर खाना कहते थे। जब सऊदी अरब से आए हैं उमरा करके, तो वो घर पहुंच गए अपने, तो जो मेजबान थे ना सऊदीया में, उन्होंने हजरत को फोन किया कि आप घर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा मैं मुसाफिर खाने में बैठा हुआ नाज़िमाबाद के। फिर 2 दिन बाद फोन किया, हजरत घर पहुंच गए। उन्होंने कहा अभी नाज़िमाबाद के मुसाफिर खाने में। उसने कहा आप मुसाफिर खाने में क्या कर रहे हैं, घर क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा भाई ये मुसाफिर खाना ही है, घर वर नहीं होता मुसलमान का। और वाकई अब देखो ना, हजरत का जनाजा उठ गया ना, कब्र में चले गए, साबित हो गया ना कि वाकई वो क्या था, मुसाफिर खाना था, साबित हो गया। तो हम लोग हैं बेवकूफ जो घर को घर समझते हैं।
تو کیا تھا کہ حضرت کو جب اللہ نے دولت دی تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی, اس میں سے حضرت اپنی ضرورت کے پیسے رکھتے تھے, باقی سارے فی سبیل اللہ صدقہ. اس میں سے گیس کا بل نکالیں گے, جو ضرورت کی چیز خریدنی ہے, گاڑی خریدی حضرت نے, گاڑی کیسی خریدی؟ اب دیکھو پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے, یہ بھی کنجوسی ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو. ابے بھائی خرچ کرو اللہ کے بندو. حضرت نے ایک فلیٹ بھی خریدا, وہ اس لیے خریدا کہ میں آج مر جاؤں گا تو یہ مدرسے کا گھر ہے, میری زوجہ کہاں رہیں گی, اس لیے سے خریدا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کے لیے انتظام, بولو نا بھائی, ہونا چاہیے. اور بچے کی سب کی شادیاں ہو گئی تھی, وہ الگ ہو گئے تھے, الگ رہتے تھے, تو ان کا تو انتظام ہو گیا. بس ایک زوجہ میں اگر مر گیا تو ان کا کیا بنے گا, یہ تو مدرسے کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مدرسہ یہاں رہتا ہے نہیں رہتا, تو بھائی ان کے لیے فلیٹ خرید لی. وہ بھی جب اللہ نے بس وہ فلیٹ گئے نہیں, اس میں گئے نہیں. اس کے علاوہ باقی پیسوں کا کیا کرنا ہے, اب کیا پلاٹ خریدنا, کیا گھر خریدنا, گاڑی خریدو. سب سے پہلے خوراک, حضرت نے سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچ کیا, خوراک. بھائی خوراک, اب پہلے تو اللہ چلا رہا تھا بغیر خوراک کے, پیسے نہیں تھے. اب اللہ کہے گا اب ہے تو اب تو سیب کھاؤ نا, آئرن کی کمی, ورنہ آئرن کی کمی ہوگی. دولت مند آدمی اگر سیب نہیں کھاتا اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. غریب آدمی کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی فٹ رہتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ, تو اللہ کہتے ہیں اسی میں پوری کر دوں گا میں. شیر کو آئرن کی کمی کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے بھائی. شیر میں وٹامن سی کی کمی کہاں سے پوری ہوتی ہے, وہ صرف گوشت کھاتا ہے, اور اسی گوشت میں وٹامن اے بھی ہے, ڈی بھی ہے, سی بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں. تو اللہ ہر چیز سے ہر چیز پوری کر سکتے ہیں. ہم خالی گوشت کھانا شروع کر دیں تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو اب کیا تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے کس پہ توجہ دی, خوراک. خوراک ایسی خاندانی, ہٹو بچوں, بادام صبح اور ایک گلاس خالص دودھ, بہترین خاندانی قسم کا سیب چھلا ہوا. چھلکے فرماتے تھے, ڈاکٹر نے ایک دفعہ حضرت کو کہا کہ چھلکوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, حضرت فرمایا پھر چھلکے آپ کھایا کریں. ٹھیک ہے, مزاح بہت تھا ہمارے حضرت کی, خوش ہوتا ہے نا انسان تو مزاح بھی ہوتا ہے طبیعت میں. فرمایا پھر یہ آپ کھائیں گے وٹامن, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ چھلکے ہضم نہیں ہوتے نا, وہ وٹامن کا کیا کرنا ہے جو ہضم ہی نہ ہو. ڈاکٹر بھی تو بعض پھینکو ہوتے ہیں, بس بول دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نقصان بھی ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. چھلکوں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ کے بندے, چھلکے اللہ نے جانوروں کے لیے بنائے, ان کو بھی تو کچھ کھانے دو. تو ساری چیزیں خود کھا جاؤ گے تو بکری کیا کھائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ چھلکے حضرت نے فرمایا کہ آپ کھائیں. وہ چھلا ہوا سیب کھایا کرتے تھے, میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا تھا, اچھے سیب ملنا بند, تو سیب کا ناغا نہیں. حضرت کی مطالعہ بہت تھا نا, حکمت پر, ایلوپیتھک سائنس پر بھی مطالعہ تھا, اور ہومیوپیتھک پر بھی, اور حکیموں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی حضرت نے. تو خوراک پہ بڑی ریسرچ تھی. وہ فرماتے تھے کہ نہار منہ میٹھا سیب جس نے کھا لیا تو اللہ اس کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. اور واقعی حضرت کو اللہ نے ڈاکٹروں سے بچایا ہوا تھا. تو جب موسم ختم ہوتا تو پھر پوری دنیا میں تحقیق ہوتی کہاں کا سیب سب سے اچھا ہے, تو پھر ٹورنٹو سے حضرت کے لیے سیب کی پیٹیاں آیا کرتی تھی. سیب کا ناغا نہیں ہونا چاہیے. بادام, سیب اور بھنے ہوئے چنے یہ کھاتے تھے. اسی طرح میں جب بھی حضرت کے گھر گیا ہوں, کھانا بڑا اسٹائلش دیکھا ہے, وی آئی پی قسم کا خاندانی کھانا تھا. کھاتے بہت تھوڑا تھے مگر کھاتے بہت اچھا تھے. پگڑی بڑی مہنگی تھی. ایک دفعہ میں نے قیمت پوچھ لی تھی, وہ اس زمانے میں بڑی ہزاروں روپے کی پگڑی تھی. حضرت فرماتے تھے کہ سر کی پگڑی اور سر کی ٹوپی کی قیمت آپ کے جوتے سے زیادہ ہونی چاہیے. جوتا مہنگا ہے, ٹوپی کیا ہے, سستی. اس کا مطلب سر کو اتنا پروٹوکول نہیں دے رہے, پاؤں کو عزت زیادہ دے رہے ہو. حضرت کا جو سفید رنگ کا کرتا ہوا کرتا تھا وہ بہت مہنگا تھا, بہت مہنگا. اور خوشبوئیں اللہ کی پناہ, اتنی سی خوشبوئیں. اس دور میں 95 کی بات کر رہا ہوں, 50 ہزار روپے کی 95 میں وہ حضرت نے خوشبوئیں رکھی ہوئی تھی. اور کمرہ اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا, ایسے نہیں کہ وہ اس کو چھچورا پن بنا دیا, اس کو چمک چھلو بنا دیا وہ کمرے کو, لیکن اتنا خوبصورت کمرہ تھا حضرت کا کہ جب جاتے تھے تو بس دل چاہتا تھا کہ یہاں سے نہ نکلیں. اس میں عود کی خوشبو چل رہی ہوتی تھی ہر وقت. بڑا خوبصورت کمرہ تھا, جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. خود باقاعدہ دیکھنے جایا کرتے تھے ہم. پھر حضرت کی کرسی بیٹھنے کا, پھر 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں رہتے تھے, 24 گھنٹے. بہت وی آئی پی زندگی گزاری. مکان نہیں بنایا, پلاٹ نہیں خریدا, مر جائیں گے, اپنی ذات پہ لگاؤ. ایک بس سنا دوں گاڑی خریدنے کا واقعہ, سنا ہوا ہوگا. پھر حضرت نے کھوجا کہ گاڑی ہونی چاہیے. حضرت نے کیا سوچا کہ کیا ہونا چاہیے. یہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے جمع مت کرو اللہ کے بندو, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا, میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا. حضرت نے کہا گاڑی ہونی چاہیے. گاڑی خریدنے گئے, شو روم میں گئے, تو شو روم والے سے کہا کوئی گاڑی دکھاؤ. گاڑی, اس نے کہا یہ ہے نا گاڑی. انہوں نے کہا یہ گاڑی, ٹھیک ہے, یہ کوئی گاڑی, اس کو گاڑی بولتے ہیں.
یہ حضرت اسی اسٹائل سے سنایا کرتے تھے یہ گاڑی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, گاڑی نہیں تو یہ گاڑی ہے, گاڑی دکھاؤ بھائی. تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی رینج کتنی ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب ہیں یہ بیچارے کیا گاڑی خریدیں گے, کوئی پرانی سی ایف ایکس لینے آئے ہوں گے, زکات کے پیسوں سے جمع, کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہوگا لفافے میں ڈال کے, کوئی جمع ہو گئے ہوں گے, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے. اچھا, حضرت کے بیٹے سعودیہ چلے گئے تھے, مدینہ یونیورسٹی میں ان کی بڑی اچھی اچھی تنخواہیں تھیں, تو انہوں نے بڑی اچھی گاڑی خریدی تھی, بہت خوبصورت. حضرت فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میرے بیٹوں کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے تو میں ان سے بھی زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا. اور آگے ملفوظ دیکھو, فرماتے تھے اس لیے کہ پتہ یہ چلے کہ باپ میں ہوں, یہ میرا باپ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے, میرے پاس اگر پرانی ہوگی تو لوگ ان کو میرا باپ سمجھیں گے اور مجھے کیا سمجھیں گے, یہ اسٹائل تھا بھائی, اسٹائل. تو فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس سے زیادہ اچھی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ابا کون ہے, میں ہوں, ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو پھر گئے ہیں تو وہ حضرت کو گاڑی کون سی ملی ہے, اس وقت عراق کی جنگ ہو رہی تھی کویت سے, تو سارے کویتی بھاگ گئے تھے, تو ایک کویت کا شہزادہ گاڑی لے کے بھاگا تھا, پاکستان آیا ہوا تھا, تو حضرت نے پھر کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی. اس گاڑی میں ہم نے بھی بہت سفر کیا اور اتنی خوبصورت وی آئی پی گاڑی تھی, بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. اور فرماتے تھے پھر اس میں جو پیٹرول ڈلواتا تھا تو یہ نہیں کہ 5 روپے کا پیٹرول ڈال دو, یہ بھی کنجوس آدمی کا کام ہے, 50 روپے کا پیٹرول ڈالتا ہے. اب بھائی جب تیرے ہاتھ میں ہے گاڑی تو ٹینکی بھر دینا ایک دفعہ میں, تو کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہے. وہ بھی دماغ میں ہوتا ہے نہیں بھروں گا نہیں, بار بار پیٹرول پمپ پہ لائن لگا کے کھڑا ہوا ہوگا مگر ایک دفعہ تسلی سے بھرے گا نہیں. تو فرماتے میں جب پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی بھرتا تھا میں, اور وہ بھرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا, لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے بھائی کس کی گاڑی ہے یہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہوئی ہونی چاہیے, یہ حضرت کا ملفوظ تھا. تو جب دولت اللہ نے دی تو اسٹائل بولو نا بھائی چینج ہو گئی. تو جو اپنی ضرورت کی گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نکال لیے, گیس بجلی کا بل نکال لیا, کھانے کے پیسے نکال لیے, اس کے بعد جتنے پیسے تھے حضرت گنتے نہیں تھے, وہ سارے فی سبیل اللہ صدقہ, گنے نہیں سب صدقہ. اتنا بڑا اللہ نے دل دیا تھا. یہاں تک کہ جن مدارس میں پڑھایا تھا 20 سال, ان سے جو تنخواہیں لی تھیں وہ تمام تنخواہیں واپس کر دی حضرت نے ان کو. بہت سخاوت کے دریا تھے بھائی وہ, تو ایسے ایسے نوٹ ایسے اٹھا کے نا غربا اور مساکین اور مدارس پہ اور مختلف جگہوں پہ خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے تھے. کیسے اسٹائل سے زندگی گزاری بھائی انہوں نے, خوش, اور چہرہ ایسا چمکتا تھا, سرخ چہرہ ان کا, دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا ان کو کوئی بیماری. کیونکہ آدمی جب خوش ہوتا ہے بیمار تھوڑی ہوتا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر آئے ان کو دیکھنے کے لیے, ویسے ہی کسی نے, حضرت ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے, تو ڈاکٹر جب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, 78 سال کی عمر میں. حضرت نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا آپ کا جو فیس اور آپ کا جو باڈی ہے نا اس سے پتا چل رہا ہے کہ نہ آپ کو شوگر ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, کوئی بیماری نہ, فٹ فاٹ ہے. تو اتنی زبردست صحت تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت پھر کیا کرتے تھے, موت کے لیے تیار. ہمارے ہاں کسی کے پاس پیسہ ہو, صحت بھی ہو, تو کہے میں مروں نہیں باقی سب کچھ ہو جائے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے نا آخری وقت میں, تو علماء کچھ ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے, ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ 75 سال کی عمر میں آدمی نہیں مرے گا تو کب مرے گا بھائی, ٹھیک ہے نا, مرنے تو آرام سے, خوشی خوشی دنیا سے گئے ہیں, آپ تو مرنے کا ٹائم ہے, کوئی بات نہیں اب جانے. اور فرماتے تھے کہ میں 63 سال کی جب میری عمر ہوئی تھی تو مجھے اس کے بعد سے پھر زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے تو ابھی تک ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. کہتے مجھے شرم آتی تھی یار میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور فرماتے تھے کہ جب میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے تو وہ مثال دیتے تھے کہ جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں کہتا تھا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے, میں ابھی تک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو جا ہی نہیں رہا میں. تو ایسا آدمی ٹینشن لے گا کسی چیز کی؟ بولو نا بھائی, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, اللہ نے جب اٹھانا تھا اٹھا لیا, کتنے آرام سے دنیا سے چلے گئے آرام سے. اور ہم لوگ ہر وقت پیسہ پیسا پیسا پیسا, اس نے یہ کر لیا, میرے پاس میری تنخواہ کم ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے. تو یہی تھا قوم عاد میں, بڑے بڑے گھر بنا کے فخر کرنا. تو اللہ نے بھائی ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے, دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. اسی سے ڈپریشن کا علاج ہوگا اور اسی سے ہماری اسٹریس ختم ہوگی, گولیاں کھانے سے یہ مسئلے حل. انسان میں اچھائی انسان کی آزمائش ہے, لہذا وہ آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے, آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے تو برا. جانور اچھے برے نہیں ہوتے, بس جیسے اللہ نے بنا دیا ویسے ہی ہے. تو انسان میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ روحانی بیماریاں آتی ہیں. اس کا دل چاہتا ہے کہ جھوٹ بول کے کماؤں, اس میں زیادہ کمائی ہے.
اس کا دل چاہتا ہے کہ دھوکہ دوں، اس کا دل چاہتا ہے کہ نظر کی حفاظت نہ کروں، زنا کی طرف جاؤں، فحاشی کی طرف جاؤں، غصہ جب بھی آئے تو سامنے والے کو نقصان پہنچاؤں، چاہے میں وہ غلطی پر ہو یا نہ ہو۔ یہ انسان کے اندر کی نا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اپنی خواہشات پوری کروں، بس خلاصہ اس کا یہ ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں ہیں، اب اگر ان بیماریوں میں سے ایک ایک بیماری کا علاج کیا جائے تو بڑا ٹائم لگتا ہے اس سے۔ کسی کو عشق مجازی ہو گیا، وہ آتا ہے بزرگ کے پاس، حضرت وہ آنکھ وٹکا ہو گیا، طبیعت کی سیٹنگ، چوری کی بیماری بھی ہے، چاہے وہ بجلی چوری کر رہا ہو، گیس چوری کر رہا ہو، یا لوگوں کے بٹوے سے پیسے چوری کر رہا ہو، یہ لت پڑ جاتی ہے، زنا کی لت پڑ جاتی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا گناہ ہے جس کی نوجوانوں کو اور مرد اور عورتوں کو لت پڑ رہی ہے، ٹائم ویسٹ کرنے کی لت پڑ جاتی ہے، سارا دن ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بھائی کچھ کر لو، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ نہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں لگتا کسی کام میں، دل صرف ایک کام میں لگتا ہے، گلی کے باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھو اور ایک منہ میں گٹکاؤ اور بس اپنی منمانی زندگی، سب سے زیادہ مزہ اس میں آتا ہے، کچھ بھی نہ کرو، بس یہ مزے کا کام ہے۔ کچھ کرنے کے لیے تو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نا۔ خواتین کا دل چاہتا ہے پردہ نہ کریں، ماں بلائے تو جواب بولو نا، یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل، گھروں میں مائیں بیٹی کو بلاتی ہیں، بیٹی جواب ہی نہیں دیتی، نماز توڑنے کا حکم ہے، نماز توڑ کے ماں کی پکار کا جواب دو، اور یہ ڈرامے کی وجہ سے ماں کی پکار کا جواب کہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو جب باپ اور ماں کا نہیں ہے تو میاں کا کہاں سے ہوگا؟ کیا خیال ہے میاں کا؟ کیونکہ اس کی تو ساری حرکتیں ان کو پتہ ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ابا کے بارے میں تو بھائی اچھے ہی ہوتے ہیں سب کے ابا، میاں کے تو ایک ایک حرکت بیوی کو کیا ہوتی ہے، تو اس کی عقیدت کہاں سے آئے گی دل میں؟ اسی طرح میاں صاحب حقوق ادا نہیں کر رہے، دوستوں کے ساتھ تو ہی ہا ہا، گھر میں آتے ہی منہ پہ پورے 12 بجنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے۔ اب اس میں معاشرے کی اصلاح کہاں کہاں انسان کرے بیٹھ، بھائی یہ بھی ٹھیک کر لو، 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 یہ بھی، یہاں بھی انسان کے بچے بن جاؤ، ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت حکیم علماء فرمایا کرتے تھے آخرت کی فکر پیدا کر لو، بس کیا کر لو کہ بھائی جو بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کا ایک دن حساب بولتے کیوں نہیں بھائی، حساب دینا۔ فرمائے ساری چیزیں خود بخود سیٹنگ پہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے آخرت کی فکر، جو سارے سانپوں کو، جو دنیا کے سانپ اور برائیوں کے سانپ ہیں، ان کو ایک ہی نوالے میں کھا جائے گی، کیونکہ آپ کو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر پیدا ہو جائے گی۔ جب فکر پیدا ہوگی تو پہلے یہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ٹھیک ہیں ان کا پتہ چلا لوں، اور کون سی چیزیں غلط ہیں ان کا بھی پتہ چلا لوں۔ پھر اگلی فکر یہ ہوگی جو ٹھیک ہیں وہ اختیار کر لو، اور جو برائیاں ہیں وہ چھوڑ دو۔ یہ دو چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ جن لوگوں میں آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اتنے ٹھیک جتنے آپ اور ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ بچے کی غلطی پہ جب غصہ آئے، اپنے بچے کی، اس وقت اس کو سزا بولو بھائی نہ دو، کیونکہ اس میں اتنا جرم نہیں ہوگا جتنا غصے کی وجہ سے آپ اس کو سزا دو گے۔ اس کا بھی قیامت کے دن حساب، باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اولاد پہ ظلم کرے، ظلم کرے گا تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ بتاؤ جو اپنی اولاد کو غصے میں نہیں مار رہا کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، جبکہ غلطی اولاد نے کی ہے، بلکہ وہ غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا ہو، تو وہ آدمی بہنوں کی وراثت کیسے کھائے گا؟ بولو نا بھائی، وہ کیسے لوگوں کے کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے گا، وہ کیسے قتل کرے گا، وہ کیسے ظلم کرے گا؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی معمول تھا۔ فرماتے ہیں جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں اپنے بچوں پہ سختی، جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا پھر اپنے بیٹوں کو بلاتے تھے۔ کون بیٹے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب۔ پھر اللہ ایسی اولادیں بناتا ہے جب باپ ایسا ہو، کیا خیال ہے بھائی؟ فرماتے ہیں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا پھر بلاتا تھا، اور ایک سوٹی ہاتھ میں ہوتی تھی، ہاں بھائی یہ کیا تھا، ٹڑاک، اتنا پورا تمیز، جتنا غلطی ہے اس حساب سے سیٹنگ پہ بس لانا ہے تھوڑا سا۔ ہم پوری ونڈو ریموو کر دیتے ہیں بھائی، ریفریش کرنے سے کام چل رہا ہے، پورا کمپیوٹر ہی یعنی پہلے تو ونڈو اٹھا کے پھر بچہ ہی بھاگ جاتا ہے، پورا کمپیوٹر چینج کرنا پڑتا ہے، کوٹ رہے ہیں تسلی سے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں
جن کو یہ فکر تھی کہ ہر بات کا لکھی جا رہی ہے اور ہر عمل بولو نا یار نوٹ کیا جائے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اصلاحی تعلق تھا, جب اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی ہے, آخرت کا خوف, تو خود احساس ہوا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں, جتنی بات نہیں ہوتی سزا زیادہ دیتا ہوں. خود سے آج کل کسی انسان کو یہ احساس ہو جائے, اس کو عجائب گھر میں رکھ دو, اتنا نیک مزاق. کیونکہ آج کل تو الزامات لگتے ہیں, گواہوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ظالم ہے, پھر بھی شوہر ماننے کے لیے تیار. وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے, وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اگر غلط کہہ دیا تو یہ میری بے عزتی ہے, یہ مردانگی کے خلاف, یہ میری مردانگی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. وہ یہ ایسا تکبر میں آ جاتا ہے. اگر آپ بول دیں نا بھائی تم غلط ہو, تم ظلم کر رہے ہو زیادہ, تیش میں بولے آئندہ مفتی صاحب کے پاس کیس گیا نا, ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی بیوی نے میرے پاس کیس دائر کیا, دونوں کی باتیں میں نے سنی, مجھے اندازہ ہوا, تو بیوی کو دھمکی دی کہ آئندہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو تجھے طلاق ہے. یہ ہو رہا ہے, نہیں آ رہی بات, کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے میں دیکھ لیں. آئندہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو, کیونکہ مفتی صاحب تجھے خراب کر رہے ہیں, مفتی صاحب گھر اجاڑ رہے ہیں, تمہیں گھر بسانے کی فکر ہوتی تو یوں کہتے رابطہ کیا تو طلاق ہے. طلاق کا لفظ استعمال کرنے والا ہے بھائی, وہ گھر تو خود اجاڑ رہا ہے تو. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادی بھی میرے مشورے پہ ہی کی ہے. ہائے ہائے ہائے, کیسے سمجھایا, ہمارے ہی بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے. تو عدل بہت کم ملے گا آپ کو لوگوں کی طبیعت میں, اعتدال بہت کم. کہ بھائی اپنے خلاف بھی سننے کے, میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, بچپن سے ایک بات ہم ان سے سنتے آئے تھے, جس نے حق بات سننے کا تحمل پیدا کر لیا اللہ اسے حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے. چاہے چلنے کی نیت نہ بھی ہونا, بس یہ ہو کہ میں اپنی برائی ٹھنڈے پیٹوں سن لوں, آرام سے سن لوں, جواب نہ دوں, بس یہ بول دوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا, میں غور کروں گا, اتنا بھی کافی ہے. تو دھمکیاں دینے پہ آ جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار, بولو بھائی نہیں. یہ سبھی کی حالت, سب کی حالت ہے. اس لیے یاد رکھو, زیادہ خوش قسمت وہ نہیں ہے جو دوسروں کی برائیاں بیان کر رہا ہے, سب سے خوش قسمت وہ ہے جو اپنی برائی سننے کے لیے تیار ہے, اس میں ظرف. میں بہت نالائق آدمی ہوں, لیکن میں نے لوگوں کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے, بیان میں کوئی بات نظر آئے, کوئی آپ کو لگے یہ غلط ہے, کھلے دل سے آ کے مجھے بتائیں, اور مجھے بتاتے رہتے ہیں. ہمارے دوستوں سے پوچھ لو, یار مفتی صاحب آپ نے تو بہت بڑی پھینک دی, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے. کیا ہو گیا یار, آپ نے یہ بولا, اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو میں ان کو ثبوت پیش کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو بولتا ہوں اچھا بھائی رجوع کا اعلان کر دوں گا. یار آپ نے یہ بولا, اس کا تو یہ نقصان ہوا ہے معاشرے میں. 10 سال سے معمول ہے الحمدللہ. لوگ ہاں اس آدمی کی بات نہیں سنتا جو خیر خواہ نہیں ہے, کیونکہ جو بدخواہ ہوتے ہیں ان کا مقصد طنز ہے, ان کا مقصد کیڑے نکالنا ہے, ان کا مقصد آپ کی اصلاح نہیں ہے. تو اصلاح کی نیت سے آئے گا, خیر خواہ بن کے آئے گا. ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گھر کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, چونکہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا, کوئی بھی پورا کامل نہیں ہوتا. عالم کی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ سمجھ لے کہ ہم چما دیگرے نیست, میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارے بزرگ, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس دن دل میں یہ خیال آ گیا نا مجھ جیسا دیگرے نہیں ہے, دیگر فارسی کا لفظ ہے, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے, تو فرمایا کہ یہ فارسی کی مثال اصل میں یوں ہے, ہم چما دیگرے نیست, تو اس کو یوں کر لیا کرو, ہم چما ڈنگرے نیست. ڈنگر پتہ ہے نا, وہ ڈنگر کہتے ہیں نا بے وقوف آدمی کو جس میں عقل نہ ہو. جس دن یہ خیال آ گیا کہ میں ہوں سب سے بڑا فنٹر, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, تو سمجھ لو تم ہو سب سے بڑے ڈنگر, سب سے بڑے گدھے پھر تم ہو. تو اپنی برائی سننے کا تحمل بولو بھائی پیدا کریں. اور ایک اور بات, جب کوئی بڑا تنبیہ کرے, بڑا جو آپ سے عمر میں, تقوی میں, علم میں بڑا ہو, آپ کو بتائے کہ یہ غلطی ہے, یہ اس کو ٹھیک کر لو, تو وہ غلطی آپ میں نہ بھی ہو تو فوراً اس کی کریکشن کی کوشش بولو نا یار نہیں کرو. تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ یہ غلطی مجھ میں ہے, بعد میں کبھی موقع ملے تو پھر بتاؤ کہ حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے. وہ غلط فہمی کو اگر قبول کر لیں آپ کی صحیح فہمی کو تو ٹھیک ہے, نہیں قبول کریں تو بحث بولو نا یار نہیں, بحث نہیں کرو. پھر ابا نے آپ کو, ابا بڑے ہیں نا بھائی, اولاد کے لیے ابا کیا ہوتے ہیں بھائی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جو اولادیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اولاد باپ ہوتی ہے یا باپ باپ ہوتا ہے؟ آج کل بہت بڑا مسئلہ اولادوں کے ساتھ یہ, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم میں سے ابا ہے کون.
وہ کہتے ہیں ابا نے میرے کو ڈانٹا, ابا نے میرے کو مارا, ابا نے یہ, ابا نے. تو میں کہتا ہوں جب باپ ہے تو ٹھیک ہے, باپ کو تو شریعت یہی کہتی ہے کہ بلا وجہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, بلا وجہ ڈانٹنے کی کوشش نہ کرو, حساب دینا پڑے گا, لیکن وہ حساب اللہ لے گا. اولاد, بولو نا یار, اولاد کو حکم یہ ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, تم نے اف بھی نہیں کرنا. اب بیٹا آ کے بتا رہے میرے ابا نے میرے کو یوں کیا, میرے ابا نے میرے یوں دیکھا, تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تمہارے گھر میں کوئی ابا ہے یا نہیں ہے؟ ابا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کبھی یوں دیکھے اور کبھی, لوگ سمجھتے ہیں ابا کی ڈیفینیشن یہ کہ جو کھلا کھلا کے آدھا ہو جائے, پلاٹ بھی خریدے, جائیدادیں بھی خریدے ہمارے لیے, کھلائے بھی, اسکولوں کی فیسیں بھی دے, وین کی فیسیں بھی دے, لنچ کے پیسے بھی دے, لنچ کا ڈبہ بھی لے کر آئے, اسکول کی کتابیں بھی لے کر آئے, اسکول کا بکسا بھی لے کر آئے, پھر جو اسکولوں میں مختلف قسم کے ایونٹ ہو رہے ہیں ان کے پیسے بھی جمع کرائے, اور بس کھلاتا رہے, پلاتا رہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے. اس کو کیا کہتے ہیں ڈکشنری میں؟ اس قسم کی صفات جس میں پائی جائیں گی. بھائی ڈی این اے ٹیسٹ تو کوئی بھی نہیں کراتا نا, انہی حرکتوں سے بچوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے ابا سے فیل ہو رہے ہیں ہم کو. یہ بھائی جو بھی گھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرے گا اس کو دیکھو, بچے ڈکشنری کو نہیں مانتے نا بھائی, سائنسی زبان میں تو باپ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, وہ تو ڈی این اے سے پتا چلتا ہے نا, لیکن جو حقیقت میں ابا کی صفات ہیں وہ کیا ہے؟ بچے کو ابا کی کیسے پہچان ہوتی ہے؟ اب دیکھو میرا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا, جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں ابو ابو کہتا ہے, اس کو کیا پتا کہ ابو کیا ہوتے ہیں؟ لیکن بچے کے دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے. بولو بھائی, اس کو عرف میں ابو کہتے ہیں. بچے اس سے اندازہ لگاتے ہیں. بھائی جو ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی ہے, بچہ سمجھ جاتا ہے یہ میری ماں ہے, حالانکہ اس نے نادرا کا کوئی سرٹیفکیٹ نہ دیکھا نہ پڑھا کہ بھئی والدہ کا نام کیا ہے. جو ماں اس کو, جو عورت اس کو فیڈ کرا رہی ہے, جو اس کو ہر وقت چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے, جو ہر وقت اپنے پاس سلاتی ہے, اس کی پوٹیاں صاف کرتی ہے, پیمپر چینج کرتی ہے اور دن رات اس کی خدمت کرتی ہے, بچہ اس قسم کی صفات جس عورت میں ہوں گی بچہ اندازہ لگا لیتا ہے یہ کیا ہے؟ ماں ہے. لہذا بچہ جب کسی دوسرے بچے کو دیکھتا ہے, دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ عورت اس کے بچے کے ساتھ ایسا کر رہی ہے, تو وہ فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ یہ تمہاری کیا ہے؟ امی ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ اسی سے بچہ اندازہ لگاتا ہے نا کہ یہ ہماری امی, اور وہ والی لڈو کی امی, گڈو کی امی. تو سب کی امیوں کا بچے کے ذہن میں ایک ہوتا ہے جس میں یہ صفات ہوں وہ امی ہوا کرتی ہیں. تو ایسے ہی بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے, قدرت بٹھا دیتی ہے, جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ابا. جو گھر میں آتے ہی ہے بھائی چنگیز خان کی طرح داخل ہوں, کیا پکایا ہے, کیا, اور ایک دم آ کے پوچھ گچھ شروع کر دیں, ہاں بھائی نماز پڑھی ہے, ہاں بھائی ہوم ورک کیا ہے, ہاں بھائی یہ کیا ہے, ہاں بھائی وہ کیا ہے, بیگم تمہیں تو تمہاری تو اماں آ کے بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت پڑھے. تو یہ جو ڈیزائننگ یعنی جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں, پھر چیز جس سے مانگی جائے, پیسے جس سے مانگے جائیں, اسکول کی فیسیں جو ادا کرتے ہیں, گیس بجلی کا بل جو پے کرتے ہیں, کرایہ جو دیتے ہیں, یا گھر جن کا ہے, تو بچے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بولو نا یار, ابا. تو میرے بھائی ابا کی صرف اتنی ڈیفینیشن اگر ہوتی تو وہ ابا کم ملازم, بولو نا یار, زیادہ ہے. وہ ابا کیا ہوا؟ وہ ساری خدمتیں کر رہا ہے آپ کی وہ. تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اتھارٹی بھی. دیکھو میں آپ کو پنجاب کی حکومت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں کو ایجوکیشن کے خلاف چیخ چیخ کے تھک گیا کہ یار کو ایجوکیشن کو ختم کرو. ابھی کچھ دن پہلے میں بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں ان سے سامنے رونا رو رہا تھا, حضرت یہ کو ایجوکیشن سسٹم تو ہمارے معاشرے کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ کر رہا ہے. اب پی ٹی آئی سے کی حکومت آئی ہے تو کچھ عمران خان سے رابطہ کریں علماء, ان کو بولیں بھائی یہ اللہ کا واسطہ یہ سیٹ اپ کیا کرو, ختم کرو. تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا پرانی کسی حکومت کا, پنجاب کی, میں نام نہیں لوں گا, کہ حکومت نے پنجاب میں جتنے بھی اسکول ایسے تھے جو کو نہیں تھے ان کو بھی کو کرنے کا فیصلہ کیا. تو علماء گورنمنٹ کے پاس گئے. اچھا حکومت نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ ہم لڑکوں کے الگ اسکول چلائیں اور لڑکیوں کے الگ, فنڈ نہیں ہے, تو یہ مجبوری ہے. تو کچھ علماء گئے حکومت کے پاس اور کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, دیکھیں یہ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا بھئی فنڈ ونڈ کا مسئلہ نہیں ہے, تو ہم نے قوم کو الو بنانے کے لیے فنڈنگ کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں باہر والے ویسٹرن, ان کی پالیسی ہے کہ یہ فنڈ جب ملے گا جب لڑکے لڑکیاں, حالانکہ دیکھو اس کا تعلیم سے کیا تعلق, قرضے کہاں سے ملتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے ملتے ہیں نا. تو یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ پیسہ اسکول کے لیے, تعلیم کے لیے اس صورت میں دیا جائے گا جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھاؤ گے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات,
تو اگر ہم یہ کو سسٹم ختم کر دیں تو باہر سے پیسہ آنا بند. پھر اس وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ جس کا کھاتے ہیں چلے گی بھی, ارے بولو نا یار, اسی کی. صاف لفظوں میں کہہ دیا بھائی جس کا کھا رہے ہیں پالیسیاں بھی انہی کی, پیسے بھیک کی طرح ان سے لے رہے ہیں, جو بھیک دے رہا ہے تو پالیسی بھی اسی کی چلے گی نا. بالکل صحیح کہا. جب آپ بھکاری بن جاؤ تو پھر آپ کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. اور ان قرضہ دینے والوں کی سوچ پہ بھی لعنت ہے. ان کو تعلیم سے مطلب نہیں ہے, بھلے یہ کوئی شرط ہے بھائی تمہیں ایجوکیشن چاہیے تو تمہیں کیا ہے کہ دونوں کو اکٹھا بٹھاؤ. اس کا مطلب یہ کچھ کام یعنی مدد کے بہانے بہت ساری چیزوں پہ ہمارے کلچر پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کچھ ان کی خدمت کرو اور اس کے بہانے بہت ساری چیزیں اپنی منواؤ ان سے. اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں کتنے حساس ہیں کہ ان کا خاندانی نظام تباہ کرو. ان کے ہاں ڈاکٹر پیدا ہو, انجینئر پیدا ہو, مگر مہذب لوگ پیدا نہ ہو, کیونکہ اسکولنگ پہ تو خرچ کر رہے ہیں لیکن ہمارے فیملی سسٹم کو بچانے کی بجائے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو ڈاکٹروں سے تکلیف نہیں ہے, ان کو اس سے ہے کہ یہ, کیونکہ یاد رکھو غیرت مند لوگ ہمیشہ خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں. جس کے نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا, وہاں غیرت مند لوگ پیدا نہیں ہوتے. خاندان ہوتا ہے تو انسان کی پہچان ہوتی ہے نا. جب یہ سسٹم زنا پھیلے گا معاشرے میں تو خاندانی نظام برباد ہو جائے گا. جیسے وہ خود برباد ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہو جائیں, برباد ہو جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا کھا رہے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. کاش گھروں کی خواتین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس کا کھا رہی ہو بھائی پالیسیاں بھی. ہائے ہائے ہائے, آہستہ بولتا ہوں, خواتین کے بارے میں جب بات آتی ہے آواز کیا ہو جاتی ہے, سلو ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم بھی ایک شوہر ہیں, ہم بھی مجبور ہیں بھائی. تو پالیسیاں بھی کس کی چلیں گی, اور اس کی پالیسی کے خلاف جب ہوگا تو اس کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی بولو بھائی ہوگی. تو جب ابا گیس بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, ابا کرایہ بھی دے رہا ہے, گھر بھی ابا کا ہے بھائی, اور سارے خرچے کون اٹھا رہا ہے, ابا اٹھا رہا ہے, تو پالیسی کس کی چلے گی. اسلام کہتا ہے, اسلام تو نیچرل مذہب ہے نا, تو گھر میں پالیسی کس کی چلے گی بھائی, ابا کی چلے گی. تو جب پالیسی کے خلاف ہوگا تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی بولو نا یار ہوگی. کہہ رہے نہیں ہوگی, جی بات, آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی ابا کو ہوگی. پھر ابا اگر بیٹے کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھیں کہ بیٹا تجھے کمبخت تجھے کھلا کھلا کے اتنا بڑا مسٹنڈا بنا دیا, اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر, بچہ نہیں کرے گا تو ابا ٹیڑھی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتا ہے, ڈانٹ بھی سکتا ہے. پھر بچے کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کو فون کرے کہ میرے ابا مجھے ایسا کیوں کہہ رہے تھے. اگر وہ بچہ شکایت کرے گا تو اس کی مطلب ہوگا کہ بچے کی نظر میں باپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ وہ کھلا کھلا کے جوان کر دے, پلائے کھلائے, سارے خرچے برداشت کرے, مگر چلے گی کس کی, ہماری. تو یہ ڈیفینیشن غلط ہے, سمجھ رہے ہو. اس کو اپنی ڈکشنری میں تھوڑا سا چینج کر لیں, تھوڑی سی کریکشن کر لیں, اس میں اضافہ کر دیں کہ سارے خرچے ابا اٹھائے گا, بوقت ضرورت آنکھیں بھی دکھائے گا. سمجھ رہے ہو. اور کبھی کبھار بھائی کبھی کبھار طبیعت سے چترول بھی بولو نا یار لگائے. اسلام میں باپ کو اجازت ہے کہ وہ اولاد کو بوقت ضرورت چترول بولو نا یار لگا سکتا ہے, اور اولاد کو حکم ہے کہ جب چترول لگے تو تمیز سے بولو نا بھائی کھا لیا کرو. کمپلین بولے کوئی بات نہیں, لگا دیا تو لگا دیا, چلتا ہے یار, پٹیں گے نہیں تو پھر انسان کیسے بنیں گے. لیکن بلا وجہ نہ مارے. اب باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, خام خامے جا کے چترول شروع کر دیا آپ نے. اچھی بات تو یہی ہوتی ہے جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا. جتنا اولاد کو عزت دے کے اس کو اس کی عزت کا خیال کریں گے اتنا بچہ اچھا نکلے گا انشاءاللہ. مار تو بالکل ایک آخری درجہ ہے, جب بالکل کسی صورت میں, جیسے پھوڑے کا پہلے علاج یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم اس کو بلیڈ سے کاٹ دیا جائے, پہلے تو بھائی مرہم لگا لو, نہیں ہو رہا اینٹی بایوٹک کھلاؤ, تو پھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں اکثر. پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, پھر آپریشن کی طرف آتے ہیں. ایک دم ڈائریکٹ آپریشن کی طرف آ گئے تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو والدین بلا وجہ اولاد پہ سختی کرتے ہیں, محبت سے بات نہیں کرتے, ان کو عزت نہیں دیتے, ان کو سمجھاتے نہیں ہے, ان کی غلطیوں پہ چشم پوشی بھی کرنی چاہیے کہ چلو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, یہ غلط ہو گئی. تو ایک بندے نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے میں اسکول میں پڑھتا تھا کو ایجوکیشن,
تو کسی لڑکی کو اس نے چھیڑ دیا, اللہ معاف فرمائے, آپ نہیں چھیڑنا شروع کر دیں. جب چھیڑا ہے تو وہ لڑکی اور اس کی اماں پہنچ گئی اس لڑکے کے گھر میں. پہلے غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے نا, آج چھیڑ دو تو خوش ہوگی, سہیلی کو بتایا کہ الحمدللہ چھیڑ کے آئی ہیں ماشاءاللہ, اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اب مجھے بھی لوگوں نے چھیڑنا, اور ماں باپ خوش ہوں گے ماشاءاللہ ہماری بچی بھی بالغ ہو گئی بھی ماشاءاللہ. خیر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن بہرحال کچھ اسی قسم کا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو پہلے یہ پرانا 20-25 سال پرانا واقعہ, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے کہیں چھیڑ دیا, آنکھ میں ٹکا ہو گیا کہیں, تو لڑکی کو غصہ آیا, میں عزت دار, مجھے اس نے ایسے کیوں دیکھا, تو اماں کو بتا دیا اس نے. اماں پہنچ گئی اس کے گھر, لڑکے کے ابا کے گھر. تو کہہ رہے وہ ابا شکر ہے گھر پہ نہیں تھے, اماں کو بتایا. تو کہہ رہے جب میری ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹے نے میری بیٹی کو چھیڑا ہے, اللہ کے بندو اگر چھیڑا بھی ہے تو پورے محلے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. چلو خیر یہ صرف اماں ہی کو بتایا, لیکن یہ لوگ پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں. تو اس کی ماں نے کیا بولا, وہ شخص مجھے خود بتا رہے کہ میری والدہ نے بولا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ہر جرم کر سکتا ہے مگر کسی کی بہو بیٹی پہ غلط نگاہیں نہیں ڈال سکتا, میں نے اس کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے حرام. وہ بیٹا کہہ رہا ہے یار میری ماں کے جب میرے بارے میں یہ کمنٹس, تو میں تو شرم سے زمین میں بولو بھائی گڑ گیا. یار میری ماں مجھے اتنا اچھا سمجھتی ہے, کہہ رہے اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ آئندہ میں یہ حرکت بولو بھائی نہیں کروں. ماں کہہ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا بھائی, اتنے گھٹیا نہیں ہیں ہم لوگ, اتنے برے نہیں ہیں, اتنے گھٹیا خاندان کے لوگ نہیں ہیں ہم کہ ہمارا بیٹا جا کے دوسرے کی بہنوں اور بیٹیوں کو چھیڑنا شروع کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا, کچھ اور کیا ہوگا. تو کہہ رہے وہ حالانکہ کہہ رہے ہم چھیڑ چھاڑ کے آئے ہوئے تھے لیکن ماں کی طرف سے یہ جو عزت ملی نا, کہہ رہے اس چیز نے مجھے آئندہ اس جرم سے روک دیا کہ بھائی نہیں ہوگا, اب نہیں ہوگا. جیسی ہماری ماں ہمیں سمجھتی ہے تو ہم, آج کل الٹا ہوتا ہے. ابا کے پاس کیس آتا نا, ابا پتہ کیا ابا کیا کرتے, ابا بولتے چھیڑ دیا, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کیا کرے گا, یہ دنیا میں سالہ کسی کام کا یہ ہے نہیں. میں تو پیدا ہوا تھا جس قسم کی آنکھوں سے یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا, اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی. جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو جس طرح یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا, مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا یہ بندہ ٹھیک. تو اس سے کیا ہوگا بھائی, اس میں اور نیگیٹو جذبات. یار میرے ابا میرے کو سمجھتے میں تو آدمی 2 نمبر ہوں, تو پھر تمیز سے 2 نمبر کیا, پھر 4 نمبر بن کے دکھاؤ نا. ایک شخص نے ہیروئن پی, نوجوان لڑکا تھا, انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے, حالانکہ شریف آدمی تھا. اس کی صحت تھی خراب, بیچارے کو بنتی, حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی مگر اس کی صحت ہی نہیں بن پا رہی تھی, ہڈیاں نکل رہی ہیں, چہرہ اندر جا رہا ہے. تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, یار لگتا ہے تم پیتے ہو. واقعی شکل سے بیچارہ ایسے لگ رہا تھا, حالانکہ ایسا تھا نہیں وہ. تو مجھے خود اس نے بتایا کہ لوگ نے مجھے تانا دیا کہ تم ہیروئن پیتے ہو, حالانکہ کہہ رہا میں نہیں پیتا تھا. پتہ نہیں کوئی بعض بیماریاں ٹریس نہیں کر پاتے ڈاکٹر, صحت نہیں بن رہی تھی, بالکل ہڈیاں نکل رہی تھی. کہہ رہا بالآخر میں نے جا کے پینا شروع کر. میں نے کہا جب لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں تو میں برا بن کے دکھاؤں گا. غلط کیا اس نے, انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کی. لیکن جن لوگوں نے اس کو اس قسم کے تانے دیے وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں. تو بھائی کسی گناہگار کو زیادہ اس طرح سے آپ کرو گے نا تو اس سے گناہ پہ کیا ہوتی ہے, مزید جرت پیدا ہوتی ہے. تو اباؤں کو بھی چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں تھوڑا سا اس کی عزت کا خیال, ارے بول لو یار رکھ لیا بیٹا, تم بڑے اچھے آدمی, ایسا تم سے ہو گیا لیکن ہمیں پتا ہے تم ایسے ہو نہیں, کیونکہ مجھ سے بھی ایک دفعہ ہو گیا تھا ایسے. یہ زیادہ راز نہ فاش کریں اس کے سامنے, میری تو تھوڑی سی عادت ہے دائیں بائیں نکلنے کی. ایسا نہ کہیں کہ میں بھی کر چکا ہوں. بچے کے سامنے کبھی اپنی برائی نہ آنے دو. بچوں کو جب باپ کا پتہ چلتا ہے نا باپ سے ہی غلطی ہوئی ہے تو بہت منفی اثرات پڑتے ہیں اس کے اوپر. بچے کے سامنے تو باپ کی تعریف ہی ہوگی, تمہارے باپ جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو لیکن پھر بھی اگر ابا نے آنکھیں دکھا دیں اور کبھی 2-4 تھپڑ لگا دیے تو عزت دار آدمی تمیز سے مار کھاتا ہے, وہ چرچے نہیں کرتا کہ ارے ابا ہیں یار جب کھلا رہے ہیں, کیا اوقات ہے باپ اگر نکال کے گھر سے باہر بولے چل نکل بے یہاں سے, کیا اوقات ہے, کوئی پوچھے گا. باپ کو مکمل کیش کرا لیتے ہیں, پھر جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ابا کو ابا ماننا چھوڑ دیتے ہیں. پہلے باپ کو مکمل کیش کراتے ہیں, خرچہ بھی لے لیا, تعلیم کے پیسے بھی لے لیے, گھر میں 20-20 25-25 سال گھر کی سہولت بھی حاصل کر لی, اور اماں کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی تو ابا کی طرف سے ہے نا. ابا اگر اماں کو گھر سے نکال دیتے تو پھر اماں بھی اس طرح سے آپ کو عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی. آپ کے ابا نے آپ کی اماں کی بھی کڑوی کسیلی اونچی نیچی برداشت کی اور اس کو رکھا گھر میں, تو نتیجہ کیا نکلا, آپ عزت کے ساتھ
پلے بڑے ہو, جب عزت کے ساتھ آپ پل بڑھ گئے, معاشرے میں آپ کا ایک نام بن گیا, قوم بن گئی, شادی بھی ہو گئی, لوگوں نے کہا بھائی ابا ہیں ماشاءاللہ ان لوگوں کے, بھائی اچھے لوگ ہیں, ابا بھی آئے ہیں شادی میں, ورنہ ابا نہ جائیں تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا نا. سارے کام ہو گئے, اب ابا کو کیش کرا لیا, اب ابا کسی کام کے نہیں ہے, صحیح ہے نا. پھر ابا اچھے نہیں لگتے, کیونکہ اب آپ کے سارے کام جو ابا سے منسلک تھے وہ تو ہو گئے, اب ابا بوڑھے ہو گئے ہیں, اور ابا میں صفات وہی ہیں, ڈانٹنا اور وہ تنبیہ کرنا. اب ابا ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, کیونکہ اب ابا کسی کام کے رہے نہیں. تو غیرت مند لوگوں کو جب ابا پرانے ہو جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جتنے پرانے اماں ہوگی جتنا پرانا ابا ہوگا. غیرت مند لوگ کو اماں کا بھی یہی ہے, بیٹیاں دیکھو اماں کے ساتھ رہتی ہیں, کھاتی ہیں پیتی ہیں, جب اماں کی ضرورت نہیں رہی تو پھر اماں نہیں رہی, پھر برداشت نہیں کرتی اس کو. تو غیرت مند لوگوں کو ابا اماں جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. کہتے ہیں اب تو ڈانٹو. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے پاس آئے, اپنے والدین کے پاس بولے ہمیں ڈانٹا کرو بھائی. کیا خیال ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈانٹ, بولو بھائی, کھائیں ہم ڈانٹ, تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم آپ کی اولاد ہیں, خوش ہوتے ہیں اس سے. تو میرے بھائی آخرت کی فکر اگر پیدا ہو گئی نا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, اللہ فرماتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, ایسے دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑا جائے گا. میرے بھائی یہ تو غیر مسلموں کا نظریہ ہے کہ بس یہ دنیا ہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر مکمل صحیح بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آخرت کی فکر پیدا کرنی پڑے گی. اس کے لیے علماء نے ایک طریقہ بیان کیا ہے, کیونکہ ابھی تو میں نے بھی بیان کر لیا, آپ نے بھی بیان سن لیا, تھوڑا سا احساس ہو گیا. جب گھر جاتے ہیں تو سب بھول بھلیاں, کیا خیال ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, بیان ہی ہوا تو یاد بھی نہیں رہتا کیا باتیں ہوئی کیا نہیں ہوئی, سب بھول بھلیاں ہو جاتا ہے. تو علماء نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ محاسبہ کریں اور 5 منٹ مراقبہ کریں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 5 منٹ محاسبہ اور 5 منٹ. دیکھو جو کام تھوڑا ہو مگر ڈیلی بیسس پہ ہو اس کی برکات زیادہ ہوتی ہیں, اور جو کام زیادہ ہو مگر پابندی سے نہ ہو اس میں برکت, بولو نا یار, نہیں ہوتی. لوگ ایک دم صحت بنانے آتے ہیں نا, وہ طاقت کی دوائیں کھانا شروع, وہ ایک اور بڑی اچھی اچھی خوراکیں کھانا شروع, تھوڑے دن میں جوش ختم. تو جو کنٹینیو کوئی بھی کام کرے گا نا پابندی سے چاہے تھوڑا ہو اس کی برکتیں زیادہ. تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں, زیادہ کریں گے تھک جائیں گے, تو 5 منٹ بہت ہیں. مراقبہ اور 5 منٹ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مراقبے سینٹر والے مراقبے نہیں جو روحانی لوگ کراتے ہیں ٹوپی ڈرامے. مراقبہ ہال میں آئیے اور مراقبہ کیجیے اور پھر آپ گھومیں گے آسمان کی سیر کی, یہ دماغی کیا ہے, تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی دلیل. مراقبہ وہ جو حدیث میں آتا ہے, اور محاسبہ وہ جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا. محاسبے کو آج کی زبان میں احتساب کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی احتساب سب کا ہوگا, یہ لفظ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے کہتے ہیں نا اپوزیشن کا بھی احتساب ہوگا, اپوزیشن والے حکومت میں آتے کہتے ہیں سب کا احتساب ہوگا, یعنی ہمارے علاوہ سب کا. بھائی یہی مطلب ہوتا ہے نا, وزیر اعظم جب تقریر کرتے ہیں کہ سب کا احتساب ہوگا, مطلب کیا کہ میرے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا. حکمرانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے. جب عدالت کہہ رہی ہوتی ہے کہ سب کا احتساب ہوگا تو مطلب جج صاحب کہتے ہیں میرے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کا احتساب ہوگا. تو احتساب کا مطلب چیک کرنا کہ کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, کتنی تمہارے اندر جرائم ہے, کتنی غلطیاں ہیں, کتنی خوبیاں ہیں. تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو حکم دیا نا محاسبہ کرنے کا, جو احتساب, وہ محاسبہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. اس میں یہ کہ کسی کا بھی احتساب نہیں ہوگا, صرف کس کا ہوگا, بولو نا یار, میرا ہوگا. کسی کا محاسبہ نہیں. محاسبہ احتساب, اردو میں احتساب کہتے ہیں تو وہ آسان لفظ ہے. صرف کس کا احتساب ہوگا, میرا. اور کون کرے گا؟ خود کروں گا میں یہ نہیں دیکھوں گا میری بیوی کیا کر رہی ہے, میری اماں کیا کر رہی ہے, میرے ابا کیا کر رہے ہیں, میرے بچے کیا کر رہے ہیں, میرا پڑوسی کیا کر رہے ہیں, میرا باس میرے ساتھ کیسا ہے, میرے امپلائیز میرے ساتھ کیسے ہیں. نا 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 نا, میں اپنا محاسبہ کروں گا کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہوں. اپنی خامیاں تلاش کروں گا. جس کو اس چیز کی عادت ہو گئی بس وہ سمجھو کامیاب ہو گیا. اپنا احتساب کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار, بولو نا یار, دوسروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے
پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ دوسرے کی اصلاح ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ دے سکتے ہیں. بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دوسرے کو ٹھیک ہونے کا مشورہ بھی اس لیے دیا کرو کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جو برائی نظر آئے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش. تو تبلیغ بھی اس نیت سے کہ بھئی یہ میری ذمہ داری ہے, نہیں کی تو میں پکڑا جاؤں گا, تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں, مجھے تمہاری فکر نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اپنی ذمہ داری. تو 5 منٹ روزانہ بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں. اللہ کے ساتھ ٹھیک ہونے کا کیا مطلب؟ نماز ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, نظر کی حفاظت ہو رہی, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں تو نہیں دیکھ رہا, انٹرنیٹ پر فحش چیزیں تو نہیں دیکھ رہا. یہ مخلوق کا حق نہیں ہے, یہ کس کا حق ہے؟ اس میں مخلوق نہیں پوچھے گی, اللہ پوچھے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حج میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اتنے پیسے آ گئے میرے پاس, حج تو ابھی تک ہوا نہیں ہے, پلاٹ پہ پلاٹ لیے جا رہا ہوں. زکاتیں دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ زکات کے علاوہ ہر مہینے میں اپنے اماؤنٹ میں سے کتنا اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. اللہ نے تو نعمتوں کی بارشیں برسا دی ہیں, لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. محلے کی مسجد ہے, کبھی انتظامیہ سے پوچھا کہ اس کے مصارف کتنے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں بھی اسی محلے کا نمازی ہوں, تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس مسجد میں اگر کوئی کمی ہے تو میں وہ کمی, جس محلے سے میں بھی آپ رہتے ہیں, مدرسہ ہے, اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مسلمانوں پر ہے. تو یہ سب اللہ کے حقوق ہیں. اور پھر مخلوق کے, بیگم کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے؟ سمجھ بھی نہیں آ رہا میرا خیال. اس کو کتنا ٹائم دیتا ہوں روزانہ؟ اگر ٹائم کی کمی ہوتی ہے, کسی دن بہت مصروف ہے, 2-4 دن گھر نہیں آیا آفس سے, مدنی مسجد کا کہہ کے کہیں نکل لیے, تو پھر اس کی تلافی کرتا ہوں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں نا یار ہم تو 12 بجے آتے ہیں, صبح 6 بجے نکلے, کیسے ٹائم دے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی چھٹی والے دن تلافی کر لو, قضا کر لو. جیسے ہر چیز کی قضا ہوتی ہے نا, سفر میں روزے نہیں رکھ سکے تو حضر میں کیا کرنے پڑیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک PIA کے پائلٹ تھے بڑے اچھے زبردست, کہتے ہیں ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا, ہم تو ہر وقت ہوا میں ہی رہتے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ ہوا میں کہیں جائیں, گھر والوں کو ٹائم نہیں تو کبھی کبھار ہوا میں ہی اپنے ساتھ بیگم کو بھی کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کراچی سے لاہور پرواز ہے آپ کی, وہاں آپ کا 2 دن ہوٹل میں اسٹے ہوگا, تو بیگم سے بولیں چلو بھائی اس دفعہ تم بھی چلو, تو اس طرح ہوا میں ہی ٹائم دے دیں گے آپ. اور ظاہر ہے ہوا میں ہی تھوڑی رہیں گے, زمین پہ بھی. آپ گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام لکھیں گے, میں بیگم کو کہاں ٹائم دیتا ہوں؟ ہوا میں. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر, ہر چیز کا جب محاسبہ کرو گے نا تو آلٹرنیٹ. ابا کو ٹائم, ابا کو بھی تو ٹائم دینا ضروری ہے میرے بھائی. ابا کو کتنا ٹائم دیتا ہوں, اما کو کتنا ٹائم دیتا ہوں. رشتے دار ہیں, خونی رشتے ہیں, پھپھی خالہ, سالوں سال ہو گئے, ان سے ملنے کی نوبت نہیں آتا. ایک صاحب نے کہا ہمارے ابا پڑھاکو ہیں, وکیل ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, 2 سال ہو گئے اپنی بہن سے بولتے کیوں نہیں یار, نہیں ملے. ابا سے بولو تو ابا کہتے ہیں بہن کون سا ملتی ہے. تو میرے بھائی نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو ملے تو ملو, رشتہ داری جوڑنا یہ ہے کہ جو نہیں ملا پھر بھی تم اس سے کیا, تم نے تو اپنا احتساب کرنا ہے نا, تم بہن کا احتساب کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہو. ارے محاسبے میں یہ تھوڑی کرنا ہے کہ بہن مجھ سے کتنا ملتی ہے کتنا نہیں ملتی, الٹا محاسبہ. تم نے تو یہ کرنا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا بولتے کیوں نہیں یار نہیں. تو روزانہ 5 منٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی. اور دوسرا ہے مراقبہ. 5 منٹ کا وقت بہت ہو گیا, یہ میرا خیال ہے جمعے کی نماز کے بعد اگر آپ